اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، بس ان کے نقش قدم پر چلیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں مانگتا نہیں تم سے اس پر اجرت، دین پر اجرت مانگا نہیں جاتا، لوگ تکریم و تعظیم میں خود دے، اور جہاں لوگوں میں سوجھ بوجھ نہ ہو وہاں اپنا تسلی سے سمجھائے کہ یہ حافظ قرآن پورا مہینہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ مہینے کے اخیر میں ختم کی رات یا اس سے ایک رات پہلے یا بعد میں کم از کم اس کو 1 لاکھ پورے کرے۔ 1 لاکھ کچھ بھی نہیں، معمولی سی چیز، بنتا تو 1,20,000 ہے۔ تفسیر کا پہلا دن ہے رمضان میں، اس لیے ہم نے کہا کہ 20,000 کم کرو، پھر انشاءاللہ ختم کا وقت آئے گا تو 2,80,000 تک پہنچا دیں۔ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو حافظ صاحب کی بھی تعظیم بڑھنا چاہیے۔ حافظ صاحب سے مراد محمد انور شاہ نہیں ہے، کیونکہ محمد انور شاہ کے لیے آپ حضرات کی دعائیں کافی ہے۔ حافظ صاحب سے مراد قاری محی الدین صاحب ہے، وہی حقدار ہے اور تمام اکرام و اعزاز کا حق انہی کا ہے۔ انشاءاللہ یہ حقیقت مسلمہ رہے گی اللہ کے فضل سے۔ جیسے سب کی دعا ضروری ہے، اس طرح قاری محی الدین صاحب کی دعائیں بھی ضروری ہے حسن منع معصوم کے لیے۔ اور یہ ختم سے 1 رات پہلے ادھر مسلح پر اعلان ہوتا ہے۔ ایک تقریر یہ ہوتی ہے کہ خوب پیسے لاؤ، خوب زبردست اکرام کرو خلافا للمولویین، اور دوسری تقریر پھر یہ ہوتی ہے کہ مجھے یا محمد انور شاہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس سے بری ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ جو آپ حضرات خوش ہوئے ہیں دعائیں کرتے ہیں، یہ سرمایہ ہے، اور جتنا بھی آپ لائیں گے اور آپ میں سخت ہے وہ ہمارے قاری صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ لاؤڈ سپیکر پر 22 لاؤڈ سپیکر چلتے ہوئے لاکھوں کا مجمع سنتا ہے، اور یہ حقیقت الحمدللہ مشک و عنبر کی طرح مہکتی ہے، اور ساڑھا پلہ باری ہے اللہ کے فضل اکرام سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تقریر تو اپنے لیے نہیں، امت کے لیے کر رہے ہیں۔ طالب علم غریب گھروں میں چلے جاتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے تو ہم نہیں بیچتے ہیں، دیوبندی مکتب فکر والے کم بیچتے ہیں، بہرحال کچھ دوست و احباب ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ بابا جیسے طلباء وہاں پہنچے بہترین ٹھنڈا شربت دودھ کا پلاؤ، روح افزا اور پستے بادام ملا ہوا، تھوڑی دیر بعد ان کو سیوانک اور مرانڈے پلاؤ، کھانے میں بریانی قورمہ مرغے کا یا بکرے کا کھلاؤ، عام نان نہیں، تافتان و شیرمال ساتھ ہو، فارغ ہو کے 1,000 500 روپے ان کو دو، اور گرم گرم چائے جو یہ مانگے وہ پلاؤ۔ پوری تقریر ان کو نشر کی جاتی ہے، آگے اس کی قسمت ہے، اگر اس نے اس پر عمل کیا تو اللہ اس کو بلے بلے کر لے گا، اور عمل نہیں کیا ہے تو بڑے کارخانے اور فیکٹریاں تس نس ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، کیونکہ اللہ والوں کا اکرام ضروری ہے۔ آئی سوال، نہ جانے کہ کہاں سے یہ معتزلہ کا فتویٰ چل پڑا، لینے والا دینے والا تراویح سنانے والا سب لینا حرام ہے، حرام کیا حرام ہے، حرام عوام کے ہاتھ میں علماء کے خلاف چرا دینا۔ حدیث کے درس پر شیخ الحدیث کی تنخواہ جائز ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مفتی جائز، مفتی صاحب تو فتوے کون دے گا، مدرس ضروری ہے، مؤذن امام، یہ حافظ قرآن قسمت کا مارا ہوا، یہ غریب علم نہیں جانتا، اس کے لیے حرمت برقرار رہے، باقی سب نے ہٹا لی، پھینک دی، نہ ہٹاؤ۔ کہتے ہیں متاخرین نے جائز کیا ہے، متاخرین و متقدمین کے جو پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قرآن پہ کہا تھا ان خیر ما خصتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اکرام و انعام وہ ہے جو قرآن شریف کے بدلے ہے۔ اور مولوی میں نے رسالہ چھپایا کہ پتہ چل جائے ان کے قوت ایمان کا، اور اس کا عنوان ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور اب جو احسن الرسائل 12 رسالے چھپ گئے ہیں اس میں وہ شامل ہے، چل پتہ چل جائے۔ 20 سال پہلے لکھا گیا الحمدللہ، جب کراچی فقہاء سے بھری ہوئی تھی اللہ کے فضل سے۔ اب تو یہ تری پری ہے، یہ کون ہے؟ اس کا تو کوئی درس کا طالب نہیں، عوام بھی جواب دے دے۔